بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے وقت یا عبادت کے مقام پر اپنی زینت کو اخذ کر لیا کرو۔ یعنی جیسے کسی مثلا اچھی شخصیت سے تم نے ملنا ہو، کسی معتبر باوقار محفل میں تمہیں جانا ہو تو کیا جاتے ہو؟ ایسے الٹی سے چلے جاتے اٹھ کے، منہ دھوئے بغیر، بال بنائے بغیر؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی جب آؤ تو اپنی زینت کے ساتھ آؤ، مناسب صاف ستھرے لباس میں۔ ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری حالت بتا رہی ہو کہ تم ایسے ہی، کوئی تمہیں پرواہ نہیں ہے، اٹھ کے ایسی جگہ میں آؤ جس جگہ کہ تم کوئی اہمیت کے قائل نہیں ہو۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت اخذ کر لو، یعنی اپنی زینت کر لو عند کل مسجد، ٹھیک ہے، مقام عبادت، مقام سجدہ یا وقت سجدہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اسراف کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ، لازم مقدار سے زیادہ آگے بڑھ جانا۔ کھاؤ اور پیو جتنی مثلا تمہارے بدن کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح کھاؤ اور پیو کہ اس کے بعد اٹھا بھی نہ جائے۔ وہ کوئی کسی شادی سے باہر نکل رہا تھا دعوت سے، تو دیوار کو پکڑ پکڑ کے چل رہا تھا، اس چلا نہیں جا رہا تھا، تو دیکھنے والے نے کہا کہ یار تم نے کس طرح کھایا کہ تم سے چلا بھی نہیں جا رہا؟ تو وہ مشکل سے کہتا ہے کہ دیوار کا سہارا لے کے میں نے تو کیا کھایا، کھایا تو انہوں نے جو وہیں پڑے ہوئے ہیں اندر، جن سے دیوار کے سہارے سے بھی نہیں اٹھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اس طرح نہ اندھے ہو جاؤ کہ بس آخری دفعہ یہ لاسٹ ٹائم اور ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا، اتنا کھانا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں ایک زیادہ کھانا اور زیادہ پینا ضرورت سے زیادہ، اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ضائع نہ کرو اس کو۔ بعض لوگ اتنا کھانا بناتے ہیں تھوڑے سے اس کے لیے کہ باقی سارا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ کھانوں کو پھینکا جاتا ہے۔ ہم یہ حج پر تھے تو وہاں پر جو کھانا لگتا تھا وہ بفیٹ ٹائپ کا تھا، تو اس سے پوچھا کہ اتنا بچ جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا قانون ہے کہ اس کو ضائع کرنا ہوتا ہے، کسی کو دے نہیں سکتے۔ یعنی چاہ رہے تھے ہمارے قافلے والے کہ یہ کچھ جو مثلا ایسی جگہ منتقل ہو جائے جو ایسے قافلے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا صحیح، انہوں نے کہا نہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے، قانون ہے کہ اس کو ضائع کرنا۔ تو یہ وَلَا تُسْرِفُوا، ایک طرف دنیا میں بھوک سے لوگ مر رہے ہوں اور ایک طرف کہا کہ کسی کے پاس پہنچ نہیں سکتا، اس کو ضائع کرنا ضروری ہے۔ یہ معیارات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس طرف کے ہوٹلنگ کے اور اس کے معیارات ہیں، سٹینڈرڈ ایسے بنا دیے ہیں کہ کسی بھوکے کا بھلا نہ ہو، لیکن تم نے اپنا یہ سٹینڈرڈ لازمی قائم رکھنا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ یعنی اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں۔ آیت نمبر 32۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ اب اس آیت میں جو ایک نارمل طریقے سے اللہ کی نعمتیں اور وہ چیز کو جو انسان کے لیے باعث زینت ہے ان کو استعمال کرنا، خداوند عالم کہہ رہے ہیں کس نے اسے حرام کیا؟ جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جن کو جائز اور حلال قرار دیا ہے اور ان میں زینت کی چیزیں بھی ہیں، وہ انسان استعمال کرے۔ اس میں انکار کیا جا رہا ہے وہ جو ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، جناب یہ دین کا مطلب کیا؟ سب کچھ چھوڑ دو، نہیں ہے ایسا۔
قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کس نے اسے حرام کیا؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے رسول کہہ دیجئے اس دنیاوی زندگی میں یہ مومنوں کے لیے، یعنی اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے جب مومن اس کا اطاعت گزار، ایک بندے کے دو نوکر ہو، ایک اس کا اطاعت گزار ہو اور ایک چیٹر ہو، تو اس کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ جو اطاعت گزار ہے وہ اس کو انعام دے کر اور اس کو وہ انجوائے، مثلا کوئی اچھی چیز اس کے پاس ہو، یا وہ جو چیٹر ہے اس کا مال نمک حرامی کر رہا ہے، فرض کریں اس کو دینا دونوں کو برابر ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، لیکن اس کو وہ جو اطاعت گزار ہے وہ جب اس سے استفادہ کرتا ہے تو وہ مالک زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس پہ تو اسے غصہ آتا ہے کہ یہ نمک حرامی بھی کرتا ہے اور میرے مال سے یہ موجے بھی کر رہا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہوں گی، پھر دوسروں کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ اس قوم کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں یعنی جو حقیقت کے پیچھے ہیں، حقیقت جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہی بات برحق، یہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس نے مہلت دی ہے، اب اگر نافرمان اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، وہ اس کی مشیت کے مطابق اپنی خاص مدت تک اس کی آزمائش ہے، اور اگر کوئی مومن اٹھا رہا فائدہ تو مومن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک شخص کے بارے میں امام کو پتہ چلا کہ اس کی امام معصوم کو پتہ چلا کہ اس کی یعنی پہلے سے مالی حالت بہتر ہو گئی ہے، تو لیکن امام نے دیکھا کہ اسی طرح کا وہ پھٹا پرانا یا لباس پہنتا ہے، تو امام نے اس سے فرمایا کہ تم نے کیوں بہتر لباس نہیں پہنا؟ تو اس نے کوئی مثلا اگر مگر کی، تو امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے آثار اس بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ہے لوگوں کے تکبر اور مقابلے، وہ نہیں، دنیا میں آگے میرے جیسا کپڑا کسی کا نہ ہو، لیکن اگر خدا نے وسعت دی ہے تو پھر بندہ تنگ نہ رہے، مثلا اگر تنگ گھر میں رہ رہا ہے، خدا نے وسعت دی ہے تو تھوڑا کشادہ گھر اپنے لیے لے لے، مثلا سواری بہتر اپنے لیے لے لے، لیکن مقابلے بازی نہ کرے دنیا داروں کی طرح کہ پھر اس کو اپنے دوسرے جو فرائض ہیں، غرباء کا خیال رکھنا وغیرہ اور یہ کرنا، یہ بھول جائے اس کو، اور صرف دنیا کی ریس میں آگے نکلنے کی وہ الہاکم التکاثر والا مسئلہ ہو جائے کہ کثرت کے مقابلوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ زیادہ، اس نے تمہیں اصلی ہدف سے غافل کر دیے، وہ نہ ہو جائے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، یعنی زمین سے نکالی ہے، اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اہل علم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔